بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عقل میں روشنی اور نور پیدا کر دیتا ہے۔ اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غمزدہ لوگوں کے غم سنا کرو، کبھی دکھی نہیں رہو گے۔ ہمیشہ سمجھوتا کرنا سیکھو، کیونکہ تھوڑا سا جھک جانا کسی رشتے کو ہمیشہ کے لیے توڑ دینے سے بہتر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سچ بولنا اور طاقت ہوتے ہوئے معاف کرنا بہترین نیکی ہے۔ زیادہ مذاق کرنے سے آدمی کی عزت چلی جاتی ہے اور لوگوں سے دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ خالق سے مانگنا سنت ہے، اگر دے دے تو رحمت، نہ دے تو حکمت۔ مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، اگر دے دے تو احسان، نہ دے تو شرمندگی۔ ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر دیکھو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جو شخص اللہ کا خوف رکھ کر گناہوں سے بچتا ہے تو پھر اللہ اسے گناہوں سے بچائے رکھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے فرزند حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے میرے فرزند، 4 مثبت باتیں اور 4 منفی باتیں یاد رکھو، کبھی دھوکہ نہیں کھاؤ گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 4 مثبت باتیں پہلے ارشاد فرمایا، سب سے بڑی دولت عقل مندی ہے، سب سے بڑی فقیری بے وقوفی ہے، سب سے بڑی وحشت اور تنہائی خود پسندی ہے، اور سب سے زیادہ قابل عزت خوش اخلاقی ہے۔ یہ 4 مثبت باتیں ہیں، انہیں ہمیشہ اپنے پلے سے باندھ کر رکھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 4 منفی باتیں ارشاد فرمائیں کہ ان کو بھی ہمیشہ یاد رکھو۔ نمبر 1، احمق سے دوستی کبھی نہ کرنا۔ نمبر 2، کنجوس سے بھی یارانہ نہ رکھنا، وہ تمہیں تمہاری ضرورتوں سے روک دے گا۔ نمبر 3، بدکار سے بھی دوستی نہ کرنا، وہ معمولی قیمت پر تمہیں بیچ دے گا۔ نمبر 4، جھوٹے آدمی سے بھی میل جول ٹھیک نہیں، سراب ہے، دھوکہ ہے۔ فرمایا کہ یہ 4 مثبت باتیں اور 4 منفی باتیں اے میرے فرزند پلے سے باندھ لو، کبھی بھی نقصان نہیں اٹھاؤ گے۔ کمزور سے کمزور عورت بھی اس وقت دنیا کی مضبوط اور طاقتور عورت بن جاتی ہے جب اسے ایک عزت دار مرد کا ہاتھ نصیب ہو جائے، کیونکہ عورت کو طاقت نہیں بلکہ عزت دار مرد کی ضرورت ہوتی ہے۔ آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بتایا ہوا وظیفہ ہے کہ جو شخص ہر روز سونے سے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی رزق کی تنگی دور کر دے گا۔